بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدًا عبده ورسوله أما بعد فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا ذریعہ ہوگا، اور بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، کیونکہ بخل اور کنجوسی نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ اسی کنجوسی اور اسی بخل نے انہیں اپنوں کو قتل کرنے اور ان کی محارم یعنی عورتوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا یعنی ظلم کو قیامت کے دن روشنی نصیب نہیں ہوگی، یعنی جو ظالم آدمی ہوگا قیامت کے دن جو لوگ ظلم کرتے ہوں گے ان کو روشنی نہیں ملے گی، جس سے وہ صحیح راستہ تلاش نہیں کر سکیں گے، جبکہ مومنوں کا یہ حال ہوگا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے طرف دوڑ رہا ہوگا۔ ظلم کی کئی قسمیں ہیں اور دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرے جو ناقابل معافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور جو یہ ظلم کرتا ہے اس کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بلا شبہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ تو ظلم کی یہ دو قسمیں ہیں۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ دوسری قسم ظلم کی جو ہے وہ انسان بندوں پر ظلم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل اور مہلت دیتا رہتا ہے، اور جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور ظالموں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ فلیتحللہ منہا فإنہ لیس ثم دینار ولا درہم من قبل ان یؤخذ لأخیہ من حسناتہ فإن لم یکن حسنات اخذ من سیئات اخیہ فطرحت علیہ، کہ جس شخص نے اپنے بھائی پر کوئی بھی ظلم کیا، ظلم کی چاہے جو قسم ہو، اگر کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا اور وہ اس سے معاف کروا لے، جو بھی کسی نے بھی اپنے اگر بھائی پر ظلم کیا ہو تو وہ اس سے معاف کروا لے اس دن کے آنے سے پہلے جہاں پر درہم اور دینار نہیں ہوں گے۔ درہم اور دینار، روپیہ اور پیسہ کام نہیں آئے گا، اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اب ظالم کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر
اس ظالم آدمی پر ڈال دی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر معافی مانگ لے یا معاف کروا لے۔ اگر وہ معاف نہیں کرواتا ہے تو قیامت کے دن کچھ بھی جب آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو نیکیاں دے دی جائیں گی اس کی نکال کر، اور اگر نیکیاں آدمی کے پاس، ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ ظلم کے بدلے اس ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور اسے اوندھے منہ کی بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے ظلم سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ دونوں قسمیں جو ظلم کی ہیں، ایک اللہ کے ساتھ ظلم اور ایک بندوں کے ساتھ ظلم، ان دونوں قسموں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ظلم سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جب تم اس دنیا میں جیے اسلام اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔